جميلا وبركاته. الحمد لله رب العالمين وإله الأولين والآخرين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على صفوة خلقه وخاتم أنبيائه ورسله سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطاہرین واصحابہ ورحمۃ اللہ ومغفرتہ للتابعین تابعہم بإحسان إلی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. صدق اللہ مولانا العظیم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. اور اسی سے مدد اور مغفرت طلب کرتے ہیں. ہم اپنے نفسوں کے شر اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے. وہ سمیع بصیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ فعال لما یرید ہے، اور وہ علی کل شیء قدیر ہے. اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کی وجہ سے کائنات سے بے شمار کفریہ، شرکیہ اور جہالت کی رسمیں ناپید ہوئیں. اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد حاضرین و ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی کی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب میں سے جس مقام ذی شان کو میں نے اس وقت تلاوت کیا ہے،
اسی مقام ذیشان کے حوالے سے میں اپنی معروضات اور گزارشات کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ رب العالمین احکم الحاکمین مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر میرے سنانے کے بعد، آپ کے سننے کے بعد اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آپ نے حضرت قاری صاحب کی زبان سے سن لیا ہے کہ آج مجھے جس عنوان پر لب کشائی کا حکم فرمایا گیا ہے وہ موضوع اور عنوان صبر کے ثمرات اور بے صبری اور بے ثباتی کے نقصانات۔ میں انشاءاللہ دیے گئے عنوان پر قرآن و سنت کے دلائل و براہین کی روشنی میں آپ دوستو احباب کو اپنی معروضات سے آگاہ اور آشنا کروں گا۔ اس عنوان کی نوبت کیوں پیش آئی؟ اس کا اجمالاً اور اختصار کے ساتھ میرے بھائی قاری محمد امین محمدی صاحب نے ذکر فرما دیا ہے۔ چونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس مہینے میں لوگ نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نور نظر اور جنت کے جوانوں کے سردار حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اپنی محبتوں، عقیدتوں، ارادتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ ہر مسلمان حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا
احترام کرتا ہے اور انہیں قابل عزت و تکریم سمجھتا ہے۔ کیونکہ نواسائے رسول ہونے کے ساتھ ساتھ جنت کے جوانوں کے سردار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں۔ 61 ہجری کے اندر محرم الحرام کی 10 تاریخ کو ان کی افسوسناک، المناک، غمناک، دردناک، ظالمانہ، سفاکانہ شہادت سب کے لیے قابل افسوس ہے۔ یہ اسلام کی تاریخ کا سیاہ ترین اور افسوسناک باب ہے۔ اس پر ہر انسان جتنا بھی افسوس کرے کم ہے۔ لیکن یاد رکھنا، اسلام نے افسوس اور غم کی ہر صورت واضح فرما دی ہے۔ افسوس اور غم کا طریقہ آسمان کے خالق و مالک نے شریعت میں بیان کر دیا ہے۔ اسلام نے ہر چیز کے اصول اور ضابطے بتلا دیے ہیں۔ اسی سلسلے کی بنیادی بات کو بیان کرتے ہوئے آسمان کا خالق و مالک آسمان سے اعلان کر کے کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ او ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اپنے آپ کو ایماندار سمجھنے والوں، اپنے آپ کو مسلمان تصور کرنے والوں، سنو، یہاں رب کائنات نے یا ایھا الناس نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے۔ ایمان کا تعلق زبان کے ساتھ ساتھ دل کا بھی ہے۔
ایمان کا تعلق اس دل کے ساتھ ہے. اب دل کی کیفیت کو یا بندہ خود جانتا ہے یا عرش والا خدا جانتا ہے. کسی کو کیا پتا چلے کہ یہ مومن ہے کہ نہیں؟ اللہ نے مومنوں کی نشانیاں بیان کی ہیں. لوگوں، ایمان کا تعلق ہاتھوں کے ساتھ نہیں، نہ ہاتھوں کی قوت لامسہ کے ساتھ ہے، نہ زبان کے ساتھ ہے، نہ زبان کی قوت گویائی کے ساتھ ہے، نہ کانوں کے ساتھ ہے، نہ کانوں کی قوت سامعہ کے ساتھ ہے، نہ پاؤں کے ساتھ ہے، نہ پاؤں کی قوت ماشیہ کے ساتھ ہے. ایمان کا تعلق دل سے ہے. دل کی کیفیت کو اس علیم بذات الصدور کے کوئی نہیں جانتا. عملوں سے پتہ چلے گا مومن کون ہے، ایماندار کون ہے. اس آیت کریمہ میں مومن کی دو نشانیاں بیان کی گئی ہیں. ایک، مومن صابر ہوتا ہے، صبر کرنے والا ہوتا ہے. دوسرا، مومن اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد حاصل نہیں کرتا. اس کا مددگار اس کا پروردگار ہے. اور جس کے اندر یہ دو خوبیاں پائی جائیں اس کو مومن کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے ایسے مومنوں کے میں ساتھ ہوں، ان اللہ مع الصابرین. ایسے مومنوں کے کس کے ساتھ ہے اللہ؟ مومن کون ہے؟ نماز پڑھ کے صبر کر کے اللہ سے مدد حاصل کرنے والا. آسمان والا ایسے مومنوں کو بشارت دیتے ہوئے کہہ رہا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. جو شخص مصیبت پر صبر کا مظاہرہ کرے گا، آسمان کا خالق و مالک کہتا ہے میں بے حد و بے حساب اسے اجر عطا کروں گا. اب پتہ ہے آپ کو بے حساب اجر کیا ہے؟ تمہیں پلاٹ مل جائے گا، تمہیں دولت مل جائے گی، مال مل جائے گا، نہیں. اور بے حساب اجر کی تشریح کائنات کا امام کر رہا ہے، کائنات کا رہبر کر رہا ہے، کائنات کا رہنما کر رہا ہے، کائنات کا پیشوا اور مقتدا، ساری کائنات کا سردار جناب محمد کر رہا ہے. اللہ تو بے حساب اجر دے گا، اس بے حساب کا پتہ بھی تو ہونا چاہیے. آمینہ کا لال کہتا ہے آؤ میں تمہیں بتاؤں، صبر کرو گے تو کیا ملے گا، فائدہ کیا ہوگا، اجر کیا ہوگا. رحمت کائنات بولے، اور لوگوں رسول ہاشمی بولے، ساری کائنات کے سردار بولے، فرمایا سنو، صبر کا اجر پوچھتے ہو، فائدہ پوچھتے ہو، ثمرات کے بارے میں آگاہی چاہتے ہو، وَالصَّبْرُ ثوابُ الجنہ،
او لوگوں، صبر کا اجر یہ ہے، دنیا میں مصیبت پر صبر تم کر کے دکھا دو، رب سے میں محمد تمہیں جنت لے کے دوں گا۔ اس کا بدلہ جنت ہے۔ کس کا؟ تڑپ تڑپ کا نہیں، واویلے کا نہیں، رخسار پیٹنے کا نہیں۔ یہ کرو گے تو نقصان کیا ہوں گے میں تمہیں بتلاتا ہوں۔ ذرا دل کے دروازے کھول کے بیٹھو، آنکھوں سے تعصب کی اینک کو اتار کے بیٹھو، کانوں سے روئی کے بڑے نکال کے بیٹھو۔ ہم تبرے کے قائل نہیں، ہم بازاری زبان استعمال کرنے کے قائل نہیں، ہم کسی کو تان و تشنیع کا نشانہ بنانے کے قائل نہیں، ہم کسی کو رگیدنے کے قائل نہیں۔ ہم لوگوں کے سامنے دلائل و براہین کی روشنی میں، شواہد کی روشنی میں گفتگو کرتے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں، لوگوں اہل حدیث کے دلائل و براہین پہ غور کرو، ہمارے دلائل یا رب کے قرآن کے ہوتے ہیں یا محمد کے فرمان کے ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بتلاؤ اس سے بڑا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے جنت مل جائے؟ آسمان والا کیا کہہ رہا ہے قرآن میں؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا، فوز و فلاح کا مالک بن گیا۔ کائنات کے امام نے کہا صبر کا ثواب کیا ہے؟ بدلہ کیا ہے صبر کا؟ سارے بولو ہاں، کیا ہے بدلہ؟ جنت۔ بدلہ جنت ہے نا؟ کسی مولوی کی بات نہیں کر رہا، پیر فقیر کی بات نہیں کر رہا، امام مفتی کی بات نہیں کر رہا، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ کی بات کر رہا ہوں، رسول ہاشمی کے فرمان کی بات کر رہا ہوں۔ اور مجھے بتلاؤ جنت سے زیادہ کوئی خوبصورت جگہ ہو سکتی ہے؟ اللہ کی قسم ہمیں پتہ ہی نہیں جنت کیا ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہو کہ جنت کیا ہے، ہم جہنم والے کام کبھی کرنے کے لیے تیار۔ کیا تمہیں جنت کے بارے میں کیا بتاؤں، کیا بتلاؤں تمہیں؟ جنت کے بارے میں کیا سناؤں؟ اس کا کیا تذکرہ کروں؟ اللہ کی قسم میں اگر جنت کے درجات کا تذکرہ کروں تو رات بیت جائے، میں جنت کے بالا خانوں کا تذکرہ کروں تو رات بیت جائے، میں جنت کے محلات کا تذکرہ کروں تو زندگی بیت جائے، میں جنت کے خیموں کا تذکرہ کروں، جنت کے دروازوں کا تذکرہ کروں، اور جنت کی نہروں کا تذکرہ کروں، جنت کے درختوں کا تذکرہ کروں، جنت کے بازاروں کا تذکرہ کروں، جنت کے برتنوں کا تذکرہ کروں، جنت کے خادموں کا تذکرہ کروں، میں اگر اور جنت کی بیویوں کا تذکرہ کروں، اللہ کی قسم، اور میں جنت کی عیش و عشرت کی بات کروں، زندگی بیت جائے، جنت کی نعمتیں ختم ہونے کو نہ۔ کائنات کے امام نے کہا تھا رب کا پیغام سناتے ہوئے، قال اللہ تبارک و تعالی، حدیث قدسی، اللہ نے کہا ہے، آمینہ کا لال کہتا ہے اللہ نے کہا ہے
کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے، ہماری بات نہیں ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ صحیح البخاری اور صحیح المسلم کی روایت ہے، قال اللہ تعالی عز وجل اعددت لعبادی الصالحین، اور میں نے جنت میں جو اپنے نیکوکار بندوں کے لیے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، ان سے کہو، ان کو بتلاؤ، مولا عین رات ولا اذن سمعت ولا قلب علی قلبک فطر علی قلبک۔ ہائے ہائے، صحیح البخاری کی حدیث ہے، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ امام کائنات جناب محمد کہتے ہیں، رب کہتا ہے میرے بندوں کو بتاؤ جو نعمتیں جنت میں تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے، دنیا کی کسی آنکھ نے آج تک اس کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ ولا اذن سمعت، دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے، ان نعمتوں کے بارے میں کسی کان نے کبھی سنا بھی نہیں ہے۔ ولا خطر علی قلب بشر، سننا تو بڑی دور کی بات ہے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی انسان کے دل میں کبھی اس کا تصور بھی نہیں آیا کہ ایسی نعمتیں جنت میں اللہ عطا کرے گا، ایسی نعمتیں عطا کرے گا، ایسی نعمتیں دے گا۔ ہائے ہائے ہائے، کیسی نعمتیں ہوں گی، کیسی نعمتیں ہوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول ہاشمی نے فرمایا اذا دخل الجنت الجنت ینادی مناد، جنتی جب جنت میں جائیں گے منادی کرنے والا منادی کرے گا، آگے ہو جنتی ہو جنت میں، جی آگے۔ فرمایا پہلا انعام دینے لگا ہوں تمہیں، پہلا انعام جنت میں ملنے لگا ہے تمہیں، کیا ہے وہ؟ فرمایا ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، پہلا انعام یہ ہے جنت میں آنے والے جنتیوں خوش ہو جاؤ، میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں جنت میں آنے کے بعد اب زندگی میں کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ ہی رہو گے۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ بس اگلا کیا ہے؟ فرمایا ان کو کہو صرف موت ہی نہیں، وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَسْهُوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، ان کو کہو آسمان کا خالق و مالک کہتا ہے اور جنت میں آنے کے بعد مرنا تو درکنار ہے، تم زندگی میں کبھی بیمار نہیں رہو گے، ہمیشہ صحت یاب ہی رہو گے۔ تیسرا انعام یہ ہے، فرمایا سنو وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْعَثُوا أَبَدًا، ان کو کہو اللہ کہتا ہے جو جنت میں نعمتیں چاہو گے سب کچھ عطا کراں گا، کبھی نعمتوں سے محروم نہیں کروں گا، جو مانگو گے ملے گا، جب مانگو گے ملے گا۔ چوتھا انعام یہ ہے کہ ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے ہی نہیں ہوں گے۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ کس کو اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں بشارت، کس کو دے رہے ہیں؟ کس کو؟ صبر کرنے والوں۔ سنو ذرا، صحیح مسلم میں لیے چلتا ہوں، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی، صحابی کا نام سن کے تڑپ کے رضی اللہ تعالیٰ نے
وہ گالی دیتے ہوئے نہیں شرماتے، تم صحابہ پہ دعائیہ جملے پڑھتے ہوئے شرماتے ہو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیوی ہے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو اللہ نے ایک چھوٹا سا بیٹا دیا، ہائے پیارا سا بیٹا دیا، ادھر بیٹا دیا ادھر ساتھ امتحان کا پرچہ بھی دے دیا۔ امتحان کا پرچہ کیا تھا؟ بیٹا دیا، ساتھ بیٹے کو بیمار بھی کر دیا۔ بیٹا اتنا شدید بیمار ہے کہ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے، زندگی کی کوئی رمق باقی، میاں بیوی پریشان ہیں، اس کے علاج معالجے میں لگے ہوئے ہیں۔ پریشانی کے عالم میں ابو طلحہ کو آرڈر آ گیا، کائنات کے امام نے فرمایا ابو طلحہ چلو فلاں لشکر کے ساتھ روانہ ہو جاؤ۔ بیٹا بیمار ہے، موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے، آرڈر آ گیا ہے چلو لشکر کے ساتھ روانہ ہو جاؤ۔ اور لوگوں، صحابہ انہیں کہتے ہیں، رسول کے دیوانے انہیں کہتے ہیں، پیغمبر کے پروانے انہیں کہتے ہیں، نبی کے شدائی انہیں کہتے ہیں، نبی کے فدائی انہیں کہتے ہیں۔ کوئی چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کوئی نہیں، کوئی بہانہ نہیں تراشا، کوئی مجبوری پیش نہیں کی۔ آقا کا آرڈر آ گیا ہے، اس نے نہیں کہا آقا میرا بیٹا بیمار ہے، موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ ان صحابہ کو گالی دیتے ہو، ان صحابہ کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہو، ان صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہو، جن کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا، یہ عزت و عظمت بخشی، یہ رفعت معرفت اور بلندی بخشی۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے علاوہ، اور لکھو میری بات کو، تلاش کرو، ڈھونڈو، دیکھو، اگر کہیں تاریخ حدیث کے صفحات پہ نظر آ جائے تو اس ناچیز کو بھی بتا دینا۔ کوئی تابعی، کوئی تبع تابعین، کوئی ائمہ دین، کوئی مجتہدین، کوئی محدثین، کوئی مفسرین، کوئی محقق، کوئی مفکر، کوئی مواحد، کوئی مجاہد، کوئی زاہد، کوئی عابد، کوئی علماء میں سے، اتقیاء میں سے، اصفیاء میں سے، صلحاء میں سے، شرفاء میں سے، زعماء میں سے، امراء میں سے، شہداء میں سے کوئی ایک لا کے مجھے دکھا دو جس کو دنیا کی زندگی میں اللہ کی رضامندی کا ٹکٹ ملا ہو۔ دنیا کی زندگی میں تلاش کرو، صحیح البخاری پڑھو گے، کائنات کے امام کا فرمان تمہیں وہاں دکھائی دے گا۔ رسول ہاشمی نے کہا تھا بندہ دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد قبر سے اٹھ کر میدان معاشر میں حساب و کتاب کے بعد جنت میں جائے گا۔ اللہ جنت میں جانے کے بعد بندہ مومن سے فرمائے گا اے بندہ مومن تو جنت میں آ گیا ہے، خوش ہو جا، آج جنت میں آنے کے بعد میں تجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا۔ کب کہے گا؟ جنت میں جانے کے بعد۔ لیکن قربان جاؤں، اور نبی کے یار تو وہ تھے، اور نبی کے جانثار تو وہ تھے، اور نبی کے شدائی اور پیدائی تو وہ تھے جن کو اللہ نے اس دنیا کی زندگی میں رضی اللہ عنہم
ورزو انہو کا ٹکٹ ہاتھ میں تھما کے کہا دنیا والوں تم سارے نبی کے صحابہ سے ناراض ہو جاؤ، میں رب آسمان پہ بیٹھ کے اعلان کر رہا ہوں کہ میں محمد کے سارے صحابہ سے راضی ہو گیا ہوں۔ یارو کن صحابہ کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہو؟ ہمیں کہتے ہو زبان بند کر لو، ہمیں کہتے ہو کانوں میں روئی کے پڑے ٹھونس لو۔ مدینے کی ریاست کے نعرے لگانے والوں کان لگا کے سنو، ہم جب تک زندہ ہیں گجرات کی گلی گلی میں صحابہ کی عظمت کا غلغلہ مچا کے چھوڑیں گے، ختم نبوت کے جھنڈے لہرا کے چھوڑیں گے، دشمنان صحابہ اور منکرین ختم نبوت کو یہاں سے بھگا کے چھوڑیں گے۔ ہمیں کیا معلوم ہے کہ محمد الرسول اللہ کے صحابہ کیا ہے؟ اللہ کے اتنے پیارے ہوئے جن کو اپنی رضامندی کا ٹکٹ دیا نا، اللہ نے کہا محبوب تیرے صحابہ مجھے اتنے پسند آئے ہیں، میں ان صحابہ کو معیار بنا کے کائنات کے سامنے پیش کرنے لگا، کسوٹی بنا کے پیش کرنے لگا، نمونہ بنا کے۔ ذرا زبان کھولنے سے پہلے قرآن پڑھ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ او لوگو مومن بننا چاہتے ہو؟ جی اللہ مومن بننا چاہتے ہیں۔ فرمایا مومن بننا ہے تو اس طرح کے مومن بنو جس طرح کے مومن محمد کے صحابہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے مومن تھے وہ؟ اللہ کو ان کا ایمان اتنا پسند آیا تھا، اللہ کو ان کا ایمان اتنا اچھا لگا تھا کہ اللہ کو آسمان سے کہنا پڑا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون۔ او محبوب تیرے صحابہ مجھے اتنے پسند آئے ہیں کہ اب یہ تیری جماعت نہیں رہے بلکہ میری بھی جماعت بن گئے ہیں، اللہ کی بھی جماعت بن گئے۔ ان صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے حیا نہیں رہی؟ اور ایمان میں تو کہتا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، جاؤ بزدلی کے لبادے اور لینے والوں، مسرت کوش اور مسرت پوش بن جانے والوں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم جب تک زندہ رہیں گے صحابہ کی عظمت بیان کرتے رہیں گے، محمد کی ختم نبوت کے نعرے لگواتے رہیں گے۔ اور لگاؤ گے؟ آہستہ بولو کسی کو پتہ نہ چلے۔ لگاؤ گے؟ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں کہا کرتا ہوں، ایمان ان کے لیے، ایقان ان کے لیے، تقوی ان کے لیے، پرہیزگاری ان کے لیے۔ قرآن حدیث پڑھ کے دیکھ، تقوی ان کے لیے، پرہیزگاری ان کے لیے، کامیابی ان کے لیے، کامرانی ان کے لیے، قیام اللیل ان کے لیے، لیلۃ القدر کا انعام ان کے لیے، طہارت ان کے لیے، نظافت ان کے لیے، سنت ان کے لیے، ہائے ہائے توحید ان کے لیے، سنت ان کے لیے، انابت ان کے لیے، قناعت ان کے لیے، ذہانت ان کے لیے، فطانت ان کے لیے، اور جاؤ امانت ان کے لیے، دیانت ان کے لیے۔ اپنے دامن کو ٹٹولو، تیرے پاس ہے کیا؟ امانت ان کے لیے، دیانت ان کے لیے، صداقت ان کے لیے، اور یارو عدالت ان کے لیے، شرافت ان کے لیے، سخاوت ان کے لیے، رفاقت ان کے لیے، اور رب ذوالجلال کی قسم صحبت ان کے لیے، ہجرت ان کے لیے، خلافت ان کے لیے، استقامت ان کے لیے، شہادت ان کے لیے۔ میں کہنا چاہتا ہوں تو روتا رہو، پیٹتا رہو، واویلا کرتا رہو، میں اعلان کر کے کہتا ہوں مغفرت بھی ان کے لیے، رب
کی جنت بھی ان کے لیے۔ اب بتلاؤ ہے کہ نہیں؟ سوال کرو۔ قرآن اور حدیث سے ایک ایک بات ثابت کر کے دوں گا کہ جناب محمد رسول اللہ نے یہ سارے انعام اپنے صحابہ کے بیان فرمائے۔ حضرت ابو طلحہ بات یاد ہے؟ سب کہو رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک لمحے میں بھول جاتے ہو صحابی کا نام سن کے۔ آرڈر کس کا آیا؟ رسول اللہ کا۔ بیٹا موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا، آرڈر آ گیا لشکر کے ساتھ روانہ ہو جاؤ۔ وہ آج ان پہ تنقید کر رہے ہیں، آج اس نے بیٹے کی موت و حیات کی پرواہ نہیں کی۔ اگر پرواہ کی ہے تو جناب محمد کے فرمان کی ہے، ارشاد کی ہے۔ وہ مومن، نام نہاد مومن ان پہ تنقید کرتا ہے جو ایک کان سے رسول اللہ کی بات سنتا ہے، دوسرے سے نکال دیتا ہے۔ فرمان تو بھی سنتا ہے، میں بھی سنتا ہوں، قرآن و حدیث کے ارشادات تو بھی پڑھتا ہے، میں بھی پڑھتا ہوں۔ مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے کتنا رسول اللہ کے فرمان کا حیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ مولوی صاحب، قاری صاحب، امام صاحب، خطیب صاحب، ادیب صاحب، حسیب صاحب، لبیب صاحب، مجبوری ہے، کاروبار کی مجبوری ہے، مال و دولت کی مجبوری ہے۔ صحابہ نے کیوں نہیں کہا یہ؟ اس لیے کہ صحابہ جانتے تھے، صحابہ نے دین رسول اللہ سے پڑھا تھا، صحابہ نے شریعت رسول اللہ سے سیکھی تھی، اس لیے وہ جانتے تھے کہ اگر رسول کا فیصلہ ٹکرا دیا، رسول کی بات کو پسے پش ڈال دیا، تو اللہ نے آسمان سے اعلان کر کے کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور محبوب جو تیرے فیصلے کو نہیں مانتا، میں اس کے ایمان کو نہیں مانتا۔ نبی نے ان کو پڑھایا، رب کا پیغام نبی نے ان کو سنایا۔ ہم تو آتے ہیں، سنتے ہیں، خالی دامن گھروں کو واپس لوٹ جاتے ہیں۔ مجھے بتلاؤ ان دروس کا مقصد کیا ہے؟ ان مجالس و محافل کا مقصد کیا ہے؟ مجھے بتاؤ ان اجتماعات کا مقصد کیا ہے؟ کہ آئیں سنیں اور خالی دامن گھروں کو لوٹ جائیں؟ انہوں نے سنا تھا، بیٹے کو کیوں اہمیت نہیں دی؟ انہوں نے نبی کی زبان سے سنا کہ رب کہہ رہا ہے قول، کیا ان کو ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ او میرے محبوب ان کو کہو، ایک طرف آمنہ کا لال ہو، ایک طرف تمہارے مائی باپ ہو، ایک طرف آمنہ کا لال ہو، ایک طرف تمہاری اولاد ہو، تمہارے بیوی بچے ہو، ایک طرف آمنہ کا لال ہو، ایک طرف تمہاری بہنیں ہو، بھائی ہو، ایک طرف آمنہ کا لال ہو، ایک طرف تمہاری برادری، قوم، قبیلہ، رشتہ دار ہو، اعزاء و اقرباء ہو، ایک طرف آمنہ کا لال ہو، ایک طرف تمہاری تجارت ہو، ایک طرف آمنہ کا لال ہو، ایک طرف مال و دولت ہو، ایک طرف آمنہ کا لال ہو، ایک طرف تمہارے مکان ہو، کوٹھیاں ہو، بلڈنگیں ہو، بنگلے ہو، محلات ہو، ایک طرف آمنہ کا لال ہو۔ یاد رکھنا، ساری کائنات کو چھوڑنا گوارا کر لینا، محمد کے فرمان پہ آنچ آنے دینا گوارا نہیں کرنا۔ انہوں نے رسول اللہ سے تعلیم پائی تھی، انہوں نے یہ درس رسول اللہ سے لیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو طلحہ نے نہیں کہا اللہ کے پیغمبر میرا بیٹا موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا، مجھے اجازت دے دے
کسی اور کو میری جگہ پہ روانہ کر دیں۔ ان کو رسول اللہ کی بات کی اہمیت کا پتہ تھا، مجھے اور تجھے رسول اللہ کے فرمان کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے۔ چلے گئے، نکلتے ہوئے کہتے ہیں اس کی دوائی کا خیال رکھنا، علاج کا خیال رکھنا، بیٹا بیمار ہے، اس کی دوائی کا خیال رکھنا۔ چلے گئے، لشکر سے واپس تشریف لائے۔ کہاں سے لاؤں ایسی عورتیں ڈھونڈ کے؟ ام سلیم بھی تو رسول اللہ کی صحابیہ تھی نا، اس نے بھی تو تربیت رسول اللہ سے پائی تھی نا۔ خامند گھر آیا، اس کے آرام کا کتنا خیال، اس کی پریشانی کا کتنا خیال۔ آج تو عورتیں پریشان کرنے کی ڈیوٹی سنبھالے ہوئے ہیں، لیکن نبی نے جن کی تربیت کی تھی۔ خامند گھر آیا، آتے ہی سب سے پہلے بیٹے کا سوال کیا۔ ام سلیم نے کیا کہا؟ ام سلیم فرمانے لگی رضی اللہ تعالی عنہ، کہنے لگی آئیے بیٹھیے، کھانا کھائیے، اللہ نے آپ کے بیٹے کی ساری تکلیفیں ختم کر دی، اللہ نے آپ کے بیٹے کی ساری تکلیفیں۔ حضرت ابو طلحہ نہ سمجھ پائے، حضرت ابو طلحہ نہ سمجھ سکے ان کی اس پر حکمت بات کو کہ ام سلیم کیا فرما رہی ہے۔ کہا کھانا کھائیے، آرام سے بیٹھیے، اللہ نے آپ کے بیٹے کی ساری بیماریاں ختم کر دی۔ کھانا آگے رکھا، ساتھ باتیں کرنے لگی، کہنے لگی ابو طلحہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ کہا پوچھو۔ کہا مجھے بتاؤ، اگر ہمارے پڑوسیوں میں سے کوئی شخص کوئی چیز امانت کے طور پر ہمارے گھر رکھ جائے تو پھر وہ لینے کے لیے آئے ہمیں واپس کرنی چاہیے کہ نہیں؟ جناب ابو طلحہ فرماتے ہیں ام سلیم یہ بھی بات کوئی پوچھنے والی ہے؟ امانت امانت ہوتی ہے، اسے تو واپس کرنا ہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا ابو طلحہ پھر اللہ نے بیٹے کی شکل میں امانتاً جو بیٹا دیا تھا اللہ نے واپس لے لیا، وہ فوت ہو گئے۔ رات بسر کرنے کے بعد، صبح تجہیز و تکفین کے بعد، جناب ابو طلحہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ بات یاد رکھنا، اب اس کے ثمرات سمیٹنے لگے ہیں ابو طلحہ ام سلیم۔ جناب ابو طلحہ نے رسول اللہ کو اپنی بیوی کی ساری کارروائی سے آگاہ و آشنا کیا۔ ساری رات اس نے بیٹے کی وفات مجھ سے چھپائے رکھی۔ ہائے، جناب ابو طلحہ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں گا، رسول اللہ اسے ناراض ہوں گے، ساری رات تو نے کیوں نہیں بتایا اس کو؟ نبی کائنات نے ام سلیم کی داستان سنی۔ آقا فرماتے ہیں ابو طلحہ جلدی کرو، مجھے اپنے گھر لے چلو، مجھے اپنے گھر لے چلو۔ آقا خیریت تو ہے؟ کہتے ہیں میں نے سمجھا کہ بیوی کو ڈانٹیں گے، تو نے ساری رات اس کو۔ آقا فرماتے ہیں ابو طلحہ جلدی کرو، مجھے اپنے گھر لے چلو۔ آقا کیا بات ہے، آپ میرے گھر جا کے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا جلدی لے چلو، تیرے گھر جا کے تیری صابرہ شاکرہ بیوی کو اپنی زبان سے جنت کی بشارت دینا چاہتا ہوں۔ تیری صابرہ شاکرہ بیوی کو جنت کی کیا ہے ثمرات ڈھونڈو ہاں ذرا۔ وبشر الصابرین، سنا ان کو بشارتیں، صبر کرنے والے کو خوشخبریاں دے ان کو۔ کائنات کا امام کہتا ہے کس بدلے پر، کس کے عوض؟ صبر کے عوض رسول اللہ گھر میں آ کر اپنی زبان سے اس کو جنت کی، کس کو؟ تڑپ تڑپ کرنے والوں کو۔ سوچو، غور و فکر کرو، کیوں بشارت نہ دیں، کیوں خوشخبری نہ دیں؟ آسمان پہ بیٹھ کے آسمان والا دیکھ کے کہہ رہا ہے واللہ
یحب الصابرین، او میرے محبوب ان کو بتا جو صبر کرتا ہے عرش والا اس سے محبت کرتا ہے، جو صبر کرتا ہے عرش والا اس سے محبت کرتا ہے۔ ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ نہیں صبر؟ ادھے بولے نہیں، ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ میں ثمرات تمہاری جھولی میں ڈالنے لگا ہوں، صبر کے ثمرات تمہارے سپرد کرنے لگا ہوں۔ صحیح البخاری ہے، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں دامن پھیلاؤ، تمہیں پتا چلے کہ صبر کے ثمرات کیا ہیں۔ کائنات کا امام رب کا پیغام کائنات کو پہنچا رہا ہے، نبی تو بولتا ہی نہیں ہے، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، یہ بھی حدیث قدسی ہے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما لعبد المؤمن عندی جزاء، اللہ کہتا ہے، اللہ اے میرے محبوب میرے بندوں کو ذرا آگاہ تو کر اس بات سے، ما لعبد المؤمن عندی جزاء وَإِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ من اہل الدنیا ثم احتسبه الا الجنہ۔ امام کائنات جناب محمد فرماتے ہیں، رب کہتا ہے، اس بات کو صرف ام سلیم و ابو طلحہ تک محدود نہیں رہنے دیا، کہ رب کہتا ہے بندہ مومن کا دنیا میں جب کوئی پیارا محبوب فوت ہو جاتا ہے، پیارا اور محبوب دنیا چھوڑ جاتا ہے، اس کے فوت ہونے کے بعد، اس کی وفات کے بعد پیچھے رہنے والا مومن، پیچھے رہنے والا مومن، ڈھونڈو مومن کون ہے؟ اللہ نے آمنوا استعینوا بالصبر مومنوں کو بالخصوص اسی لیے منتخب کیا ہے، تمہیں پہچان ہو کہ مومن کون ہے۔ فرمایا پیچھے رہنے والا مومن فوت شدہ کی فوتگی پر اللہ سے اجر پانے کے لیے صبر کرتا ہے۔ فرمایا میرے محبوب وہ مومن کہیں کا رہنے والا ہو، گجرات کا رہنے والا ہو، رونٹی مسجد سے تعلق رکھنے والا ہو، پاکستان یا ہندوستان کا رہنے والا ہو، افغانستان یا ایران کا رہنے والا ہو، انگلستان یا بلتستان کا رہنے والا، کہیں کا بھی ہو، جب جو ثواب پانے کے لیے اپنے محبوب کی فوتگی پر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کو میں رب کی طرف بشارت دے، میں اس کو بتانے لگا ہوں کہ میرے پاس اس بندے کے لیے صرف ایک ہی اجر ہے، میرے پاس اس بندے کے لیے صرف ایک ہی اجر ہے۔ اللہ وہ کیا ہے؟ ایک ہی بدلہ ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا الا الجنہ، اور صبر کرنے والے میں نے صبر کے بدلے تجھے اپنی جنت عطا کر دی ہے۔ کیا عطا کر دی ہے؟ پھر ہمیں صبر کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کہ دڑپ دڑپ کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ اب چلیں، بات لمبی ہو جائے گی، مثالیں ابھی بے شمار موجود ہیں۔ اللہ نے جنت اور صبر کے درمیان اکثر مقامات پہ لفظ مومن بولا ہے، بڑی حکمت مخفی ہے اس میں۔ اللہ نے ایسے ہی نہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا کہا، مومنوں کو ایسے ہی مخاطب نہیں کیا، جنت کا معاملہ ہے، اس لیے اللہ نے ان تمام مقامات پر لفظ مومن کا انتخاب کیا۔ مومن جو صبر کرتا ہے اس کو کیا ملتا ہے؟
بولو جنت ملتی ہے۔ اب جو بے صبری اور بے ثباتی کا مظاہرہ کرتا ہے، جو بے صبری اور بے ثباتی کا مظاہرہ کرتا ہے، بتلاؤ حضرت حسین محبوب ہے کہ نہیں سارے مسلمانوں کے ہیں؟ تو رب نے کیا کہا تھا؟ محبوب ان کو کہو جو اپنے محبوب کی فوتگی پر بے صبری اور بے ثباتی کا مظاہرہ نہیں کرتا، صبر کرتا ہے، اس کو کہو اس کے صبر کا بدلہ کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ جو کام ہم کر رہے ہیں، جو نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ صحابہ کے عمل سے ثابت ہے، نہ اہل بیت کے عمل سے ثابت ہے، بتلاؤ اس کا فائدہ ہوگا کہ یا نقصان ہوگا؟ قرآن و حدیث میں کہیں ہے کہ سینہ کو بھی کرو، رخسار پیٹو، واویلا کرو، گریبان چاک کرو، ران پیٹو؟ ہائے 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 ہائے، قاری صاحب کہہ رہے ہیں آگ پہ ماتم کرو۔ اللہ نے دنیا میں ثابت کر دیا ہے، دنیا میں بھی تمہارے لیے آگ ہے، آخرت میں بھی تمہارے لیے۔ میں نہیں کہہ رہا، میں تمہیں اب بتانے لگا ہوں نقصانات، میں تمہیں سمجھانے لگا ہوں۔ ذرا دل کے دروازے کھولو تو صحیح۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پڑھنے لگا ہوں۔ اس فرمان کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں بیان کیا ہے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور رسول ہاشمی کا فرمان ہے، نبی کائنات کا ارشاد ہے، فرمایا اسنتان فی الناس ہما بہم کفر، اسنتان فی الناس ہما بکفرہم بہم کفر، لوگوں میں موجود دو عمل ایسے ہیں جو سراسر کفر ہیں۔ کیا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ فرما رہے، ابو ہریرہ راوی ہے، صحیح مسلم میں ہے۔ امام کائنات فرماتے ہیں اسنتان فی الناس بہما فی الناس ہما بہم کفر، لوگوں میں موجود دو عمل ایسے ہیں، دو عمل ایسے ہیں جو سراسر کفر ہے۔ کیا ہے؟ کفر ہے۔ کفر کفر جنت میں لے کے جائے گا؟ کفر جنت کا مالک بنائے گا؟ جہنم کن کے لیے بنائی گئی ہے؟ محبوب جی وہ دو عمل کون سے؟ فرمایا الطعن فی النسب، الطعن فی النسب، پہلا عمل کسی کے نسب میں طعن کرنا، میں چودھری یہ کمی کمی، میں بڑی برادری کا یہ چھوٹی برادری کا، اس کی حیثیت کیا، میں سید، یہ کمی کمین، فقیر، مانگت، سوالی، ہمارا محتاج۔ دو عمل کون سے؟ پہلا عمل الطعن فی النسب، کائنات کے امام نے کہا پہلا عمل کہ کسی کے نسب میں طعن کرنا، کسی کے نسب میں۔ لوگوں اس بات کو چھوڑ دو، بھول جاؤ اس بات کو، خدا کی قسم، یہ چھوٹی برادری کا ہے، میں بڑی برادری کا ہوں۔ یہ کس نے تمہیں تفریق بتا دی ہے؟ چھوٹا بڑا تم کو کس نے بنایا ہے؟ میری برادری بڑی ہے اس لیے میں عزت والا ہوں۔ اللہ نے کہا چھوڑا برادریوں کو، میں نہیں جانتا برادریوں کو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے نزدیک برادریوں والے بڑے ہوں گے، اللہ کہتا ہے میرے نزدیک تقوی والا بڑا ہے، میرے نزدیک تقوی والا بڑا ہے۔ جس کے پاس تقوی ہے، کسی بھی محکمے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی نسب سے تعلق رکھتا ہو، اللہ کے نزدیک وہ بڑا عزت۔ پہلا امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دوسرا کون؟
وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ، فرمایا دوسرا وہ جو میت پر نوحہ خوانی کرتا ہے. دوسرا کون ہے؟ میت پر نوحہ خوانی کرنے والا. دو نبی پاک نے فرمایا لوگوں میں موجود دو عمل کفر ہیں. میرا فتویٰ نہیں ہے، قاری صاحب کا فتویٰ نہیں ہے، وہابی دیوبندی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی امیر غریب کی بات نہیں ہو رہی، ساری کائنات کے سردار جناب محمد کی بات ہو رہی. رسول اللہ نے کہا ہے جس کو کفری عمل رسول اللہ کہے کیا اس سے بندہ جنت میں چلا جائے گا؟ اور یہیں پہ بس نہیں، یہ صحیح مسلم کی ہے، صحیح البخاری میں پڑھتا ہوں. امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کائنات کا امام کیا کہتا ہے؟ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ. کائنات کا امام کہہ رہا ہے، رہبر کہہ رہا ہے، رسول ہاشمی کہہ رہا ہے، ساری کائنات کا سردار کہہ رہا ہے کیا؟ من ضرب الخدود، جو رخسار پیٹے، سینہ پیٹے یا ران پیٹے، کوئی شے پیٹے، وشق الجیوب، کپڑے پھاڑے، ودعا بدعوی الجاہلیہ، جاہلیت کے آوازیں بلند کرے، جاہلانہ آوازیں نکالے. فرمایا ان کو کہہ دو حسینی تو بڑی دور کی بات ہے، حسین کے محب ہونا تو بڑی دور کی بات ہے. لیسا منا، اس شخص کا میں محمد کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں، اس شخص کا میں محمد کے ساتھ بھی. کون کہہ رہا ہے؟ اب مجھے بتاؤ جس کا رسول اللہ کے ساتھ تعلق نہیں جنت میں چلا جائے گا؟ جنت کا مالک و وارث بن جائے گا؟ تمہارے سامنے ہے نقصان، چھوڑ کے رسول اللہ کو دیکھ لو. قیامت کے دن اور جس کو رسول اللہ نے چھوڑ دیا وہ کدھر جائے گا؟ قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن. اللہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، لے جاؤ ان کو میری آنکھوں سے دور، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اسی طرح آسمان کا خالق و مالک نبی کی زبان سے اعلان کروا رہا ہے کو سینہ کو بھی کرنے والا، رخسار پیٹنے والا، ران کو پیٹنے والا، گریبان چاک کرنے والا، دعوی الجاہلیہ، جاہلیت کے آوازیں بلند کرنے والا، اس کے ساتھ بھی جناب محمد کا کوئی تعلق. اور جاؤ رسول اللہ تو رسول اللہ ہے، بات لمبی ہو جائے گی. آؤ یار، لوگوں کے ہاں رسول اللہ کی اتنی اہمیت نہیں جتنی حضرت علی المرتضیٰ کی ہے رضی اللہ تعالی. یقین نہ آئے تو اصول کافی پڑھ کے دیکھو، فروع کافی کا مطالعہ کر کے دیکھو، حیات القلوب سامنے رکھ کے دیکھو، جلال العیون کو کھول کے دیکھو، تمہیں پتہ چلے ان کے ہاں رسول اللہ کی بات اتنی معتبر نہیں جتنی حضرت علی رضی اللہ تعالی. آؤ حضرت علی کا قول سنائی دیتا ہوں. ان کو کیا پتہ ہے حضرت علی کون ہے؟ ان کو کیا علم ہے حضرت علی کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ان کو تو جناب علی المرتضیٰ کا نام لینا بھی نہیں آتا. یہ تو سیدھی طرح علی کا نام بھی نہیں لے سکتے، اور شرم نہیں آتی. علی کا نام لیتے ہو چرس کے سوٹے لگا کے، بھنگے پی کے. اور ہماری محبت یہ ہے کہ ہم علی کا تذکرہ کرتے ہیں تو باوضو ہو کے کرتے ہیں رضی اللہ تعالی، کیونکہ ہم نے حضرت علی کے بارے میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھ رکھا کہ علی کون ہے، کہ کائنات کے امام نے کہا تھا ان علی منی وانا منہ. وہ لوگو علی مجھ سے ہے، میں علی سے. کون ہے علی؟ جن کے بارے میں کائنات کے امام نے کہا تھا من کنت مولا فعلی مولا.
جس کا میں مولا اس کا، جس کا میں دوست اس کا، جس کا میں پیارا اس کا یہ بھی پیارا۔ کون؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پر جامعہ ترمذی صحیح جامع الصغیر، جس کے بارے میں کائنات کے امام نے کہا ان الجنت لتشتاق الی ثلاثۃ علی و عمار و سلمان۔ لوگو میرے صحابہ میں سے 3 بندے ایسے ہیں اور جنت جن کے لیے منتظر بیٹھی ہوئی ہے، جنت جن کا انتظار کر رہی ہے۔ صحابہ نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا ان میں پہلا علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون علی؟ جن کے بارے میں کائنات کے امام نے کہا، پڑھو جامعہ ترمذی، اللہم عافہی او اشفہی۔ جناب علی کہتے ہیں میں بیمار ہو گیا، بیماری کے ایام میں رسول اللہ میرے گھر تشریف لائے، ان الفاظ کے ساتھ رسول اللہ نے میرے لیے دعا فرمائی، میں علی وہ ہوں۔ اس دن کے بعد اللہ نے مجھے بیمار نہیں کیا۔ کون علی؟ ذرا دروازے کھول کے ہمارے اجتماعات میں آؤ، ہم تمہیں بتائیں کون علی۔ عبادت گزار علی، اطاعت گزار علی، فرما بردار علی، اور پیار و محبت کا شاہکار علی، اتفاق و اتحاد کا علم بردار علی، صوم و صلات کا پابند علی، اور لوگو حاجی علی، نمازی علی، صابر علی، شاکر علی، عابد علی، زاہد علی، متوکل علی، بردبار علی۔ ارے کون علی؟ اللہ کی قسم، اے بہادر علی، مجاہد علی، غازی علی، فاتح علی۔ کون علی؟ صفدر علی، فاتح خیبر علی، حیدر کرار علی۔ ہائے ہائے کون علی؟ مصطفیٰ کا برادر علی، فاطمہ کا شوہر علی، حسنین کا پدر علی، ابو بکر عمر عثمان کا وزیر علی، محمد مصطفیٰ کا ویر علی۔ تمہیں کیا پتا ہے علی کون؟ یہ علی منبر پہ کھڑا ہے، حوالہ کسی سنی کتاب کا نہیں، جناب علی کا یہ خطبہ سنیوں کی کسی کتاب کے اندر نہیں ہے، اور یہ تمہاری کتاب کے اندر، اور اس کتاب کے اندر جس کو تم قرآن کے برابر سمجھتے ہو، قرآن کے جس طرح ہمارے ہاں قرآن کا مقام ہے، ان کے ہاں نہج البلاغہ کا مقام ہے۔ نہج البلاغہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطبہ موجود ہے، 3 جلد صفحہ 735 کے اندر۔ خطبہ کیا ہے؟ کوفے کی جامع مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ۔ اور سنو، کوئی بھولنے نہ پائے، شاید صرف حضرت علی کا یہ فتویٰ ہے، نہیں، اصول کافی میں کلینی نے لکھا سیدہ فاطمہ کے حوالے سے، فروع کافی میں امام باقر کے حوالے سے یہ فتویٰ موجود ہے، ملا یحضرہ الفقی کے اندر امام جعفر صادق کے حوالے سے یہ فتویٰ موجود ہے۔ 3 اماموں کا فتویٰ، سیدہ فاطمہ کا فتویٰ تمہاری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ نہج البلاغہ سے پڑھ رہا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے کوفے کی جامع مسجد میں، کوفے کی جامع مسجد میں خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہیں ینزل الصبر علی قدر المصیبت، کہتے ہیں لوگو مصیبت پر اللہ مومنوں کو صبر کی ہمت عطا کرتا ہے۔ کون ہمت عطا کرتا ہے؟ اللہ۔ سارے بولو، اللہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ فرمایا صبر کا دامن نہ چھوڑنا، صبر اللہ کی توفیق سے حاصل ہوتا ہے، صبر اللہ کی مدد سے حاصل ہوتا ہے، اس لیے صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔
اب بے صبری کرنے والوں کی بات کرتے ہوئے حضرت علی پتہ کیا کہتے ہیں نہج البلاغہ، ومن ضرب یدہ علی فخذہ عند المصیبت ہی، اور سنو جس نے مصیبت کے وقت بے صبری اور بے ثباتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ران کو پیٹا، سینے کو پیٹا، رخسار کو پیٹا، بالوں کو نوچا، واویلا کیا، میں علی تمہیں بتا کے جا رہا ہوں، میں علی تمہیں کہہ کے جا رہا ہوں، ہاں بیٹا عملہ، اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ اس کی زندگی کے سارے عمل برباد کر دے گا۔ کیا کرے گا؟ اب مجھے بتاؤ جس کے عمل برباد ہوں گے جنت جائے گا؟ کیا فائدہ ہوا ہے؟ سینہ کوبی کرنے کا کیا، بے صبری اور بے ثباتی کا مظاہرہ کرنے کا کیا فائدہ ہوا ہے؟ لوگوں، قرآن و حدیث کے دلائل آپ کے سامنے ہیں، کتاب و سنت کے براہین آپ کے سامنے ہیں، یارو ہماری نہیں مانتے نہ مانو، اپنے من میں ڈوب کے پا جاؤ سراغ زندگی، ہمارا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ حضرت علی کی مان لے، امام جعفر صادق کی مان لے، امام باقر کی مان لے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مان لے، کسی کی مان لے۔ لوگوں، وقت کافی ہو گیا ہے، سکے کے دونوں رخ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں اختصار کے ساتھ، اور دلائل میں نے کتاب و سنت سے آپ کو مہیا کیے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اہل حدیث کے مساجد اور مدارس سے، اہل حدیث کے اجتماعات سے، اللہ کے فضل و کرم سے براہین، شواہد، دلائل کی دنیا میں سفر کیا جاتا ہے۔ آئیے بھولے اور بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو بتلائیے اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے، دین کیا ہے، اس کا ہمارے لیے حکم کیا ہے۔ صبر کریں گے کیا ملے گا، بے صبری کریں گے کیا ملے گا۔ میں نے دلائل و براہین کی روشنی میں آپ کو یہ واضح کر دیا ہے، آپ کی یہ ڈیوٹی ہے، آپ کی یہ ذمہ داری ہے، آپ کا یہ فرض ہے۔ بلغوا انی ولو آیا کے تحت گھر گھر کتاب و سنت کے پیغام کو پہنچاؤ، قرآن و سنت کی آواز لوگوں کو سناؤ۔ انشاءاللہ اگر آپ جذبے اور ولولے کے ساتھ کتاب و سنت کی دعوت کو لے کر میدان عمل میں قدم رکھیں گے، انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا جب پاکستان کی فضاؤں میں علم لہرائے گا، کتاب و سنت کا لہرائے گا، جھنڈا لہرائے گا، عظمت صحابہ کا لہرائے گا، جھنڈا لہرائے گا، ختم نبوت کا لہرائے گا۔ یہ ملک اسلام کے لیے حاصل کیا گیا ہے، اس ملک میں اسلام آ کے رہے گا، دشمنان اسلام یہاں سے جا کے رہے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ جو میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ میرے سمیت سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مجمیلا